السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم حاضرین، 15-20 منٹ مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے بعد شیخ آ کر کے انشاءاللہ درس دیں گے۔ محترم حاضرین، یقیناً جیسے ہی رمضان آیا، الحمدللہ ہم مسلمان، ہم مومن ہر طرح سے کوشش اور جستجو اور لگن میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کو منا لیں، جتنے ہو سکے نیکیاں کر لیں اور اس رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت ضرور اللہ رب العالمین سے طلب کر لیں۔ یہ ہماری کوشش رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دن رات اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی صیام کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے عبادت کر رہے ہیں، تو کبھی قیام یعنی تراویح کے ذریعے سے عبادت کر رہے ہیں، تو کبھی 5 وقت کی نمازیں، سنتیں، نوافل اور دعائیں، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور نیکیاں جوڑنے اور اپنے کھاتے میں نیکیاں لکھوانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن حاضرین، اگر ہم یہ نیکیاں کریں، نیکیوں میں کوشش کریں، اس کے بعد جب قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے پاس ملیں، ملاقات کریں، اور اچانک سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو تم نے زندگی میں نیکیاں کی تھیں، جو محنتیں مشقتیں تم نے کی تھی، خون پسینہ بہا کر کے، پیسہ جمع کر کے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جو تم نے پیسہ خرچ کیا تھا، اچانک اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ دے کہ تمہاری نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا، تمہاری نیکیوں کو میں نے ضائع کر دیا، تو اس وقت ہماری حالت کیسی ہوگی؟ جبکہ میں اور آپ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی واسطے اپنے بھائی سے دور بھاگیں گے، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے، والدین جو ہمارے کو دنیا میں جو ہے پالتے ہیں، پوستے ہیں، لیکن ایسے والدین کو دیکھ کر کے بھی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھاگ جائیں گے، یہ سوچ کر کے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لیں۔ ایسے عالم میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ تمہارا نیکیوں کا کھاتا ختم ہو چکا ہے، کہ تمہاری نیکیوں کو ہم نے برباد اور ضائع کر دیا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی؟ محترم حاضرین، نیکیاں کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، نیکیاں کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد، محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے بعد، ان نیکیوں کو سنبھال کر کے رکھنا، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانا، یہ کمال کی بات ہے۔ انسان چند ایسے اعمال کر لیتا ہے اپنی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ کئی اعمال ہیں، جیسے کہ اگر کوئی کفر کر لے، مسلمان تھا لیکن کافر ہو گیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے۔ اس نے شرک کیا، مسلمان تھا، شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ کوئی شخص بلا ضرورت کے اپنے گھروں میں کتے پالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات یا 2 قیرات ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کم کرتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے، 40 دن تک وہ نماز تو ضرور پڑھے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے نہیں دے گا. کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے زندگی پر نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کی تمام اعمال جو اس نے ریاکاری کرتے ہوئے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا. تو ایسے بہت سے اعمال ہیں، بہت سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بڑی سے بڑی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتا ہے. روئی کی مانند اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کی نیکیوں کو اڑا دیتا ہے. انہی اعمال میں سے، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ، اور بہت خطرناک گناہ، وہ ہے تنہائی میں جانے کے بعد، اکیلے میں جانے کے بعد، جبکہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی انسان ہمیں دیکھنے والا نہیں، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جا کر کے، ایسی حالت اور کیفیت میں جانے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خیال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال نہیں کرتا، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تنہائی میں جا کر کے، اکیلے میں جا کر کے ان کاموں کو کر لیتا ہے، ان گناہوں کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی نیکیوں کو بھی کل قیامت کے دن برباد کر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لأعلمن من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا فجعل اللہ عز وجل ہباء منثورا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے چند ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، چند ایسے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں جو قیامت کے دن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو بیکار کر دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا، روئی کی مانند اور غبار، گرد و غبار کی مانند اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، بیکار کر دے گا. تو ثوبان رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف ہمیں بیان کیجئے، ان کی صفتیں ہمیں بتائیے، کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دے گا. دیکھیے کیسا شوق، کیسا جذبہ گناہوں سے بچنے کا. آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان گناہوں کے بارے میں معلوم نہ ہو اور ہم وہ گناہ انجام دے دیں اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما انکم من اخوانکم ومن جلدتکم، کہ اے صفوان وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری ہی قوم میں سے، تمہارے ہی قبیلوں میں سے ہوں گے. تم جس طرح راتوں میں عبادتیں کرتے ہو، تہجد کی نماز پڑھتے ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح وہ لوگ بھی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی، لیکن جب ان کا ایک گناہ یہ ہوگا، ان کی ایک غلطی یہ ہوگی کہ جب کبھی وہ تنہائی میں جاتے ہیں، جب کبھی وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں پر عمل کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حرام چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف لوگوں کے سامنے ظاہر طور پر اچھا رہنا
یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ باطن میں بھی ہم اچھے ہوں یہ ضروری ہے۔ ایک انسان اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو وہ اپنی تنہائیوں کو دیکھے، اپنے اکیلے پن کو دیکھے کہ میں تنہائیوں میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہوں یا اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہوں، یا اللہ رب العالمین کا تقوی میں اختیار کرتا ہوں۔ اگر جواب یہ آئے کہ میں جب بھی تنہائیوں میں جاتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یقیناً ایسا بندہ قابل تحسین، قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر جواب نفی میں آتا ہے تو اللہ اکبر میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے ان گناہوں کو معاف کروا لیں اور آگے سے تنہائی میں جا کر کے گناہ کرنے سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، اب ایک سبب، 4 سبب کہ بندہ تنہائی میں جاتا ہے تو گناہ کیوں کرتا ہے۔ ایک تو اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، یہ سمجھ کر کے وہ گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے 4 کیمرے لگا رکھے ہیں۔ کتنے؟ 4 کیمرے لگا رکھے ہیں۔ وہ 4 کیمروں کا ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا جو کیمرہ ہے وہ ہے ہمارے کرامن کاتبین، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگا رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین، 2 بزرگ لکھنے والے، یفعلون ما تعملون یعملون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، چاہے وہ تنہائیوں میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت بتاتے ہوئے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے ہی والے ہوتے ہو کہ 2 فرشتے لکھنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان باتوں کو فوراً سے لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب قیامت کے دن مجرمین کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو بندے کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ اکبر، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے فرشتے ہیں جنہوں نے نہ ہمارے چھوٹے عمل کو چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ ہمارے چھوٹے عمل کو چھوڑا نہ ہی ہمارے بڑے عمل کو چھوڑا، تمام کے تمام اعمال کو ان لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ ایک ہمارا کیمرہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ ہے ہمارے کرامن کاتبین، فرشتے۔ دوسرا، خود ہمارا جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہوں پر تالا لگا دے گا، ہمارے منہ پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے گا۔ وتشهد اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، ہمارے ہاتھ بات کرنے لگیں گے۔ اگر ہم نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ ہاتھ ہمارے خلاف کل اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اگر ہم نے پیروں سے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ہمارے یہ پیر، ہمارے یہ آنکھ، ہمارے یہ کان، ہماری یہ ناک، ہمارے جسم کے تمام اعضاء ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ دوسرا کیمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا کیمرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے وہ ہے زمین۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر ٹھہر کر کے گناہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے خلاف یہ زمین بھی گواہی دے گی، اس کے خلاف یہ زمین بھی اللہ رب العالمین کے سامنے
جو ہے گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن زمین اپنی تمام کی تمام خبریں نکال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو وحی کر رہا ہوگا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایک تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگا رکھی ہے وہ ہے زمین، اور اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے وہ لوگ کیسے چھپ سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور ان کے عملوں سے، ان کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور واقف ہے۔ بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ ایک تو کون ہے؟ فرشتے کرامن کاتبین، دوسرے ہمارا خود کا جسم ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور تیسری چیز زمین، چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ جب بھی ہم تنہائیوں میں جائیں، جب بھی ہمیں گناہ کرنے کا دل کہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چار چیزوں کا خیال کر لیں، ہم ان چار چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ یہ چار چیزیں، گرچہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ چار چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے بارے میں لکھ رہی ہیں، ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اگر یہ خیال ہمارے ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس برے انجام سے، ہم اس برے عمل سے، اس برائی سے ہم ضرور باز آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہماری خلوتیں پاک ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جلوتوں کو بھی پاک کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جس طرح ہمارا ظاہر پاک ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔